أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق اللہ العظیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ اور ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الالواح ان تختیوں میں من کل شیء ہر چیز کے بارے میں موعظۃً نصیحت وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیلات فخذها بقوة پھر کہا کہ اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور حکم دو اپنی قوم کو يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ وہ بہترین احکام پر عمل کریں سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ میں عن قریب تمہیں گنہگاروں کا گھر دکھا دوں گا میں عن قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ اس سے قبل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا مطالبہ کرنا کہ ہم پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی، اب اللہ کے پاس جائیے اور ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئیے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور 40 دن اللہ کے ہاں کوہ طور پر اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 تختیاں عطا فرمائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ لوح تختی کو کہتے ہیں، فی الالواح الواح اس کی جمع ہے۔ 10 تختیاں جو کہ فرشتوں سے لکھوائی گئی تھیں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یا اسی طریقے سے جب تک اللہ کو منظور تھا تورات کی تعلیمات کو چلانا کہ جب تک انجیل نہیں آ گئی تو وہ تمام تفصیلات اس میں جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن، ہر طرح کے ان کے مسائل جو ان کو پیش آنے تھے انہیں اس کے اندر لکھوا دیا گیا، اور اسی طریقے سے اس میں نصیحت ہر طرح کی واضح کر دی گئی، اور اسی طریقے سے ہر چیز کی تفصیل کو اس کے اندر بیان فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تختیاں تھیں، بھاری بھی تھیں، اور عمل بھی اس سے مراد تھا، اور اسی طریقے سے اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے کہ وہ بھی ان پر اچھے طریقے سے عمل کریں، اس لیے کہ تمہاری منشا کے مطابق موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر احکامات لے کر آئے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نافرمانوں کا، تم سے پہلے گزر چکے یا تم میں ہوں گے، ان کا انجام بھی میں تمہیں دکھا دوں گا۔ دار الفاسقین، دار الفاسقین سے مراد جو ہے، ایک تو اس میں مفسرین نے لکھا کہ شام کا علاقہ مراد ہے جہاں پر نافرمان لوگ رہتے تھے، تو کہا کہ اللہ پاک تمہیں وہ جگہ فتح کروا دے گا اور تم اس علاقے کو دیکھ لو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصر، جو جہاں پر پہلے تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ جگہ تمہیں عطا فرما دے گا اور تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ نافرمانوں کی جگہ تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوزخ، وہ بھی تم دیکھ لو گے کہ جہاں پر نافرمان لوگ رہا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہاں ہوگا، تو اس بات کو بھی تم دیکھ لو گے۔ غرض بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بھی دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ جب وہ احکامات آ گئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ان احکامات کو نہیں مانتے، یہ تو بہت مشکل ہیں، چنانچہ یہ اپنی طرف سے تم بنا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہو کہ اس سے آسان احکامات دیں۔ اور پھر واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور لوگ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ختم فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو اور میرے لیے رسوائی ہوگی، چنانچہ زندہ کیا، اور جواب یہی دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا احکامات دینے چاہیے، چنانچہ انہی پر عمل کرو۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا کہ میں عن قریب پھیر دوں گا عن آیاتی اپنی نشانیوں کو،
الذین ان لوگوں سے یتکبرون فی الارض جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر الحق بغیر حق کے، یعنی ناجائز جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر ہر طرح کی نشانی یہ دیکھ بھی لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر ہر طرح کی ہدایت کا راستہ بھی یہ دیکھ لیں تو اس کو نہیں پکڑیں گے، اس پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر یہ کوئی گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا فوراً اس پر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یہ لوگ بالکل بے پرواہ ہو کر رہ گئے، غافل ہو کر رہ گئے۔ یعنی دنیا میں دیکھا جائے اللہ پاک نے تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ نافرمانی کا راستہ، انکار کا راستہ، گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور شیطان کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے لیے دوزخ تیار کر رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ان آیتوں سے مراد انبیاء، ان آیتوں سے مراد تعلیمات اور وحی کی تعلیمات، ان آیتوں سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان آیتوں سے مراد معجزات، ساری کی ساری باتیں اس سے مراد ہیں۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور انہوں نے اللہ کی ملاقات، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، جھٹلایا، یعنی جب اللہ کے حضور سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ جس نے بھی جھٹلایا، انکار کیا، ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو گیا، تو اعمال ضائع کر دیے گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلْ يُجْزَوْنَ انہیں کیا بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا عمل کیا تو بدلہ ملے گا، برا عمل کیا تو اسی کی سزا ملے گی۔ ساری بات کا خلاصہ ہی نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کا معاملہ فرمایا جو نبی کے ذریعے سے وحی کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن کریم، ان قرآن کریم والوں پر تو اور زیادہ رحمت ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اب کامیابی اسی میں ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جو انسان اس کو پس پشت ڈالے گا، پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، تو اس کی دنیا بھی ناکام ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔